اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی مالی حالت بالکل درست ہو جائے گی. آپ کو ایسی ایسی جگہ سے روزی ملے گی، پیسے ملیں گے کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں آئے گا. تو 100% سے زیادہ آپ کا وظیفہ کام کرے گا، اور اگر کام نہیں کیا تو پھر بے شک آ کر آپ مجھے سزا بھی دے سکتے ہیں. ضرور کام کرے گا. اگر اس وظیفے نے پھر کام نہیں کیا تو پھر میری ذمہ داری ہوگی. آپ کہیں کہ آپ مجرم ہیں، پھر میں آپ کا مجرم ہوں گا. اگر اس وظیفے نے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل مالی مشکلات، رزق میں برکت نہیں، گزارا نہیں ہو رہا، دن روز بڑی مشکل سے گزر رہی ہیں. آج کل یہی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. مالی پریشانی، رزق کی پریشانی، قرضوں کا بوجھ. مجھے واٹس ایپ پہ بہت میسج آتے ہیں، اور زیادہ تر جن کے مسائل ہوتے ہیں وہ مالی ہی ہوتے ہیں، کہ مہنگائی ہے، مالی پریشانی ہے، لاکھوں کروڑوں قرض چڑھ گئے ہیں سر پر. تو کوئی راہ ہی نہیں نکل رہا کہ یہ قرض کس طرح ادا ہوگا، امکان ہی نہیں. تو میں آپ کو انشاءاللہ ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے انشاءاللہ العزیز اس کو زندگی میں ایک بار ادا کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کا قرض ادا ہوگا. انشاءاللہ پورا قرضہ انشاءاللہ چند دن میں اللہ تعالیٰ راہ نکال دے گا انشاءاللہ آپ کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے. وظیفہ بہت آسان ہے، ایک ہی رات میں آپ نے کرنا ہے، رزق کی تنگی کی پریشانی کے لیے، اور اسی طرح قرض کے بوجھ سے خلاصی کے لیے. تو آپ نے اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے. میرے تمام وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے. ہاں، صرف یہ ہے کہ نماز کے شرط کے ساتھ کہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے. بھائی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کس طرح کام کرے گا؟ آپ نماز نہیں پڑھیں اور وظیفے پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں لیکن نماز کی پرواہ نہیں کرتے. ذکر اذکار یہ صرف شومنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں. تو بھئی یہ تو بہت سخت ترین گناہ ہے. تو آپ دکھلاوے کے لیے کوئی بھی کام نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. 5 وقت کی نماز شرط ہے. جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا وہ میرا وظیفہ اس کے لیے کوئی اثر نہیں کرے گا، یاد رکھیں. دوسری شرط ہے رزق حلال کی طلب. بھائی جو اس پیٹ میں حرام پڑا ہو، اللہ نہ کرے تو وظیفہ کیوں کر کام کرے گا؟ دعا قبول ہی نہیں ہوتی. آپ کے تمام اعمال رد ہو جاتے ہیں جو پیٹ میں حرام پڑا ہو. تو رزق حلال کی طلب اور نماز کی پابندی کے ساتھ وظیفے کے دوران جو ہے آپ نے اللہ پر پورا یقین سے وظیفہ پڑھنا ہے. دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں. یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین کرے گا، جس طرح وہ مجھ پر گمان اس کا ہوگا، میں اسی طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا. تو ایک بندہ ہے کہ اللہ پر پورا مکمل اعتماد ہے کہ بھائی میری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، 70 ماؤں سے یقیناً زیادہ مہربان ہے. تو اس کو یقین ہے کہ میری دعا قبول کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس ظن کے مطابق، اسی یقین کے مطابق ہی معاملہ فرما لیتے ہیں اور فیصلہ فرما دیتے ہیں دعا کی قبولیت کا. وظیفہ قبول ہو جاتا ہے. دوسرا شخص خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ پر شک کر رہا ہے، وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ پر شک بھی کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، اللہ پر شک بھی کر رہا ہے. بھائی میں نے تو یار زندگی میں بہت سے دعائیں بھی مانگی، وظائف بھی پڑھے، لیکن کبھی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میرا وظیفہ قبول ہی نہیں ہوتا. تو اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے. اس کا آپ بتائیں کہ اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟
اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے اپنے یقین و ایمان کی اصلاح کریں، اور دوسری بات وظیفے کے دوران یہ ہے کہ وظیفے کے تلفظ کو ٹھیک کریں، صحیح طریقے سے یاد کریں۔ آپ وظیفہ صحیح نہیں پڑھ رہے تو بھائی وہ وظیفہ کس طرح کام کرے گا؟ تو تلفظ کو ٹھیک کرے۔ اب جو میں آپ کو سورہ آل عمران کی ایک آیت کا وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ اس وظیفے کو فالو کریں، لیکن سب سے پہلے اس کا تلفظ ٹھیک کریں۔ اس آیت کا صرف ایک آیت ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے کہ قرآن عظیم کو صحیح طور پر پڑھتا ہو۔ دیکھو، جب ہم قرآن پاک کو نماز میں بھی پڑھنا ہے، جب ہم نماز میں بھی غلط پڑھیں گے تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ تو لازمی ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھیں۔ تو آئیے اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو رات کو پڑھنا ہے۔ جتنا ایمان و یقین پختہ ہوگا، جتنا وظیفے کا طریقہ ان ہدایت پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ ضرور کام کرے گا۔ اگر اس وظیفے نے پھر کام نہیں کیا تو پھر میری ذمہ داری ہوگی، آپ کہیں کہ آپ مجرم ہیں، پھر میں آپ کا مجرم ہوں گا اگر اس وظیفے نے کام نہیں کیا۔ اگر آپ میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں گے، ایسا نہیں آپ پوری ویڈیو کو دیکھتے ہی نہیں، آپ تو صرف وظیفے والی جگہ لا دیتے ہیں اور وظیفہ دیکھ لیتے ہیں کہ وظیفہ کیا ہے، تو پھر آپ کو وظیفے کا پتہ ہی نہیں وظیفہ کس طرح پڑھو گے۔ ان ہدایات پر عمل کے بغیر آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا۔ تو ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں گے تو 100% سے زیادہ آپ کا وظیفہ کام کرے گا، اور اگر کام نہیں کیا تو پھر بے شک آ کر آپ مجھے سزا بھی دے سکتے ہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف۔ رات کو پڑھنا ہے تہجد کی نماز پڑھ کر، جتنی آپ کی مرضی تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت، جو بھی حاجت یعنی رزق کی تنگی کے لیے یا کسی دوسری حاجت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خصوصاً رزق کی تنگی کے لیے۔ تو آپ ایسا کریں انشاءاللہ العزیز، جب آپ یہ وظیفہ پورا کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی مالی حالت بالکل درست ہو جائے گی۔ آپ کو ایسی جگہ سے روزی ملے گی، پیسے ملیں گے کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں آئے گا کہاں سے آ رہا ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف سٹارٹ کریں اللہ کے نام سے۔ رات کو تہجد کی نماز پڑھ کر 2 رکعت آخر میں صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور پہلی رکعت میں 11 بار سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد درود شریف 11 بار، درود ابراہیمی، اور سورہ آل عمران کی اس آیت کو آپ نے شروع کرنا ہے سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ۔ پھر جب ایک مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں تو پھر بار بار نہیں پڑھنا ہے۔ تو پھر اسی ترتیب سے آپ نے اس آیت کو 313 بار اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ جب اس جگہ پہنچیں گے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور دل ہی دل میں اپنے رزق کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تو بے حساب روزی دیتا ہے، جس کو چاہے مجھے بھی دے دے۔ تو آپ نے اس پورے آیت کو تو 313 بار پڑھنا ہے، لیکن اس جگہ پہنچیں گے تو یہ 21 بار پڑھنا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔
پھر میں آخر میں جب 313 بار اسی ترتیب سے پورا ہو جائے تو آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر خوب رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ سارے خزانے آپ ہی کے پاس ہیں، سارے خزانے آپ کے ہیں، مجھے اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما، مجھے اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما، ہمارا رازق تو ہے، ہمارا مالک تو ہے، ہمارا خالق تو ہے۔ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بالفرض اگر آپ کے ہمارے چونکہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارے علم و ہمارے یقین و ایمان میں بھی کمی، تو اگر ایک رات میں قبول نہ ہو تو دوسری رات کریں، تیسری رات کریں، جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تب تک کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ مانگنے سے نہ تکیں، اللہ دینے سے نہیں تکتا میرے بھائیوں بہنوں، اللہ دینے سے تکتا نہیں، ہم مانگنے سے تک جاتے ہیں، ہم دعائیں کر کر کے تک جاتے ہیں، لیکن اللہ دینے سے نہیں تکتا میرے بھائیوں بہنوں۔ اسی ترتیب سے آپ انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم اور پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد